شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، خیر و عافیت اور عزت کے ساتھ. آمین یا رب العالمین. اور یہ رمضان آپ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خالق کون ہے. خالق کا میں اگر مختصر سا ترجمہ اگر بیان کرنے کی کوشش کروں آپ کے سامنے تو ایک مثال دینے کی کوشش کرتی ہوں. کیا صرف انسان ہی اس دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کا جواب ہوگا نہیں. اس 1 منٹ میں اگر ایک انسانی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ایک شیر کا بچہ، ہرن، چرن، پرندے، خشکی، تر، ہوا، خلا، زمین، سمندر، ستارے، سیارے، کہکشاں، بیکٹیریا سے لے کر ہاتھی تک، وائرس سے لے کر ساتویں آسمان کی بلندیوں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک، جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں جا سکتی اور جہاں 80% مخلوق کو انسان ابھی تک دریافت ہی نہیں کر سکا. ان گہرائیوں تک صرف اس 1 منٹ میں وہ خالق کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، نہ جانے کتنے کھربوں یا شاید اس سے بھی زیادہ مخلوق کو پیدا کر رہا ہے اس 1 منٹ میں. لیکن وہ آج تک بھولا نہیں، اس سے غلطی نہیں ہوئی، وہ تھکا نہیں، وہ بھٹکا نہیں، وہ اپنی مخلوق کو بالکل درست بنا رہا ہے. اس نے ایسا نہیں ہوا کہ کان کی جگہ کسی کے ہونٹ لگا دیے ہوں یا کسی سر کی جگہ کان لگا دیا ہو. بے شک میرا خالق احسن الخالقین ہے، بہترین تخلیق کرنے والا. اور اسی بہترین تخلیق کرنے والے نے، احسن الخالقین نے، ہمیں رمضان کی نعمت سے نوازا ہے کہ اے بندے میری طرف آ جاؤ، میری طرف لوٹ آؤ. یہ 1 مہینہ میرا ہے اور اس کا اجر بھی میرے پاس ہے، تو تم اس کو غنیمت جانو، ایام معدودات، اس کی قدر کرو اور میری طرف پلٹ آؤ. اور اس 1 مہینے میں تم جو کچھ بھی کرو گے، جو ذکر بھی کرو گے، جو نفل بھی پڑھو گے، جو عبادت بھی کرو گے، جو کار خیر میں حصہ لو گے، جو اچھا کام کرو گے، وہ چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کا اجر میرے پاس ہے. اس کا اجر اس دنیا میں نہیں بلکہ وہاں دیا جائے گا جس کے بارے میں نہ تمہارا ذہن جا سکتا ہے، نہ تمہاری سوچ جا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے کا اجر میں خود دوں گا کیونکہ اس کا اجر میرے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تو روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس کا حصول کیا ہے اور اس کا گول کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کر دیا ہے، ہمارا ویژن کلیئر کر دیا ہے کہ روزے کا بنیادی مقصد تمہارے نزدیک تقوی حاصل کرنا ہے. اور تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر کس قسم کی کوشش ہونی چاہیے، اور خاص طور پر اس رمضان کے مہینے میں. تو یہ بالکل سمپل ہے، بالکل کلیئر ہے. اگر ہم قرآن کو کھولیں اور اس میں پڑھیں کہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے. تو اگر آپ متقی کو سمجھنا چاہتے ہیں یا متقی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں آپ اس تقوی کے حصول کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں. اگر آپ اس کو رکھ کے کریں گے تو یقیناً اس تقوی تک پہنچ جائیں گے جس کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کی ہے. اور جب اس مہینے میں آپ نے تقوی کا حصول کر لیا یا اس کے لیے کوشش شروع کر دی تو انشاءاللہ
آپ اس کتاب کی معرفت کو بھی پہنچ جائیں گے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتاری ہے۔ اور یہ کتاب ہدایت کا باعث صرف ان کے لیے ہے جو تقویٰ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں ہم نے، اگر تقویٰ لینا ہے تو رمضان کے مہینے میں اپنی عبادت کو اس طریقے سے، اپنی عبادت کا سیٹ اپ ایسا رکھنا ہے کہ جو تقویٰ کا حصول بنے۔ اس کے حصول کے لیے کوشش آپ نے خود ایسی کرنی ہے کہ جس میں آپ کا خلوص نظر آئے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں یا کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی محبت ہو، تو یہ تقویٰ ہے۔ یعنی آپ نے کوئی بھی کام کیا تو اللہ سے ڈر کر کیا، اس سوچ کے ساتھ کیا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی کوشش کو دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ تقویٰ کے حصول کی طرف یا تقویٰ کی سیڑھی پر آپ چڑھ پڑے۔ اسی طرح آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے رمضان میں کہ آپ کوالٹی پہ زور دیں، خلوص پہ فوکس کریں۔ کوئی نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپ دکھا رہے ہیں، یا دکھاوا یا منافقت کے میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسی لیے ہونا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ اس کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بہت یہ سفر ایسا ہے جس میں مشکلات بھی ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو بھوکا پیاسا رہنا ہے، کئی دفعہ چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، کام کا لوڈ بھی ہوتا ہے، خاص طور پر جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان پہ زیادہ لوڈ ہوتا ہے، پھر بچے بھی ہوتے ہیں گھر میں، تو ان تمام چیزوں کو لے کر ساتھ چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو جہاں اتنی مشکلات ہوں تو اس کا اجر بھی بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جی، اور اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اس رمضان میں کیا کریں کہ تقویٰ کے حصول تک پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو پریشان نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم دعائیں بھی کریں، بخشش بھی کروائیں، اور جتنی بھی ہماری پرابلمز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مدد کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ ضرور ملے گا۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس میں خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ روزہ دار کی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ صدقہ دیں، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ استغفار کریں، ذکر کریں، رمضان کے لیے الگ سے لکھ لیں ذکر، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، اس کی ایک تسبیح آپ روز کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمات ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت بھاری ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ایک تسبیح ضرور اس کی روز کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر آپ صرف لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح روز کر رہے ہیں تو اس کا بھی اجر عظیم ہے۔ اور درود شریف سب سے سمپل لے لیں، ویسے تو درود ابراہیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تسبیح ضرور کر لیں۔ اور درود شریف کا یہ فائدہ ہے کہ 10 نیکیاں اگر آپ کو مل رہی ہیں تو 10 گناہ آپ کے جھڑ بھی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے کلمات آپ پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تو ہی ہماری مدد فرما، اللہ سے کہیں، اور بہترین شکر اور بہترین ذکر اور بہترین عبادت کرنے میں اللہ سے مانگیں، دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بہترین ذکر کرنے والا بنا دے، ہماری بے زبان کو بہترین شکر کرنے والا بنا دے اور بہترین عبادت کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کو یہ بات کتنی پسند آئے گی کہ بندے نے اپنا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ آپ کی جان، مال، ہر چیز اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آپ کا مرنا جینا سب اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ يا حب لك رمضان شهر الرحمة والغفران، يا حب لك رمضان شهر الرحمة والغفران، يا رحمة من ربي